العالمین بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم يعرف امام زماننا ما تعمیتة جاہلیہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم پروردگار کا، وہ عالمین کا پالنے والا جس کے قبضہ قدرت میں کائنات ہے، ہر ذرہ اس کی رحمت کا طلبگار ہے، ہمارا وجود اس کی رحمت کا طلبگار ہے، ہماری ہر سانس اس کی رحمت کی طلبگار ہے۔ بہرحال دعا یہی ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق جو کاوشیں ہماری ہیں، جو کوششیں ہماری ہیں، جس بھی زاویے سے ہو، پروردگار اپنی بارگاہ میں اسے قبول کرے۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ان تمام کو درجہ قبولیت ان کے صدقے میں جن کی محبت میں اس نے عالمین کو خلق کیا۔ عزیزان گرامی، مختصر سے تمہید کے لیے رسالت نواب کی ایک مشہور اور معروف حدیث مبارک کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ رسالت نواب کا اعلان کہ جو کوئی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے، اس کی موت جاہلیت کی موت، وہ جاہل دنیا سے گیا ہے۔ زمرے کو غور کریں، چونکہ کلام اس کی زبان سے جاری ہو رہا ہے جو وحی کے بغیر کلام نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی مطابق وحی کلام کرنے والا کہہ رہا ہے کہ وقت کے امام کی معرفت لازم ہے تاکہ تمہاری موت جہالت کی موت شمار نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے خدا کی نافرمانی کرنے پر خدا کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، خدا کی عبادت کرنے پر خدا کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ویسے ہی امام کی معرفت نہ حاصل کرنے پر امام کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ امام کی معرفت حاصل کرنے پر امام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ تمام چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے فائدے کے نقصان کے لیے رکھی ہیں۔ یعنی تم اگر عبادت الہی کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے، تم روزہ رکھو گے تو تمہارا فائدہ ہے، تم سجدہ کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم اس کی نافرمانی کرو گے، تم عبادتوں سے دور ہو جاؤ گے تو نقصان تمہارا ہے، تم دنیا میں بھی نقصان اٹھاؤ گے، آخرت میں بھی نقصان اٹھاؤ گے۔ اسی طرح سے امام کی معرفت حاصل نہ کرنے پر تمہارا نقصان ہے، امام کی معرفت حاصل کرے گے تو تمہارا فائدہ دنیا میں بھی اور سبحان آخرت اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اور اللہ نے معرفت ہی کے لیے ایک عظیم نعمت انسان کو دی ہے۔ آپ غور کریں، روح تو جانور کے پاس بھی ہے، نفس تو جانور کے پاس بھی ہے، بدن جانور کے پاس بھی ہے، پھر ایسی کیا چیز ہے جو انسان کو الگ کرتی ہے؟ ایسی کیا شے اللہ نے انسان کو دی کہ جس شے کی بنیاد پر انسان دیگر اس کی مخلوقات سے الگ ہوا؟ ایک ہی شے، عقل۔ عقل اللہ نے انسان کو عطا کی۔ اب فائدہ کیا ہے، استعمال کیا ہے عقل کا؟ آپ غور کریں، اکثر بچے یا ہمارے بچپن میں اگر کوئی ایسی حرکت ہم کر دیتے، آج بھی گھروں میں اگر بچے کوئی ایسی حرکت کرے جو نازیبا ہو تو گھر والے بزرگ ڈانٹتے ہوئے
اکثر ایک جملہ کہتے تھے ڈانٹتے ہوئے، غصے میں، بدتمیز یہ وہ کہتے ہوئے کہتے تھے جانور سے بدتر ہو گیا ہے۔ یہ کیا حرکت ہے؟ جانور سے بدتر ہو گئے۔ یہ فقرہ ڈانٹتے ہوئے بزرگ کہا کرتے تھے ہمیشہ۔ اکثر ہم بھی کچھ نازیبہ حرکتوں پر کہتے ہیں جانور سے بدتر ہو گئے۔ کیوں؟ یہ جملہ کہا ہی کیوں جا رہا ہے؟ یہ بات ذہن میں کیوں آ رہی ہے کہ جانور سے بدتر ہو گئے؟ دیکھیے، جب انسان خلاف عقل کام کرتا ہے تو وہ جانور سے بدتر واہ 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 سبحان اللہ واہ 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 یعنی مطابق عقل جو کام نہ ہو اگر انسان وہ کر دے تو وہ جانور سے بدتر کہلائے گا، کیونکہ عقل رکھتے ہوئے جانوروں جیسی حرکت کر رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ عقل اللہ نے جو دی ہے یہ عظیم نعمت ہے خدا کی، سب سے عظیم نعمت انسان کے لیے، اور اسی عقل کو انسان کے لیے معصوم نے باطنی حجت قرار دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس عقل کو، ہر انسان کی عقل کو اس کے لیے باطنی حجت قرار دیا۔ یہی عقل ہے جب انسان گناہوں کی طرف بڑھتا ہے تو یہ عقل روکتی ہے، یہ عقل آواز دیتی ہے، گواہی دیتی ہے کہ یہ کام غلط ہے، اور جہاں ہم نے عقل کو دبایا، نفس کو غالب کیا، ہم نے حرام میں قدم رکھ دیا۔ میں نے ایک فقرہ کہا تھا حرام چیزوں کی اگر فہرست بنائی جائے تو بہت طویل ہو جائے گی، من جملہ سمٹ کے اگر بات کی جائے تو یہ فقرہ کافی ہے کہ ہر وہ کام جس میں نفس عقل پر غالب آ جائے اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ بے شک بے شک۔ نفس غالب آ جائے اگر عقل پہ تو وہ کام حرام قرار دے دیا گیا۔ عقل غالب رہے ہمیشہ، عقل غالب رہے، جتنے حلال نظر آئیں گے آپ کو جس اس میں عقل غالب رہے گی۔ واہ حرام اور حلال کا یہ فلسفہ بڑا عجیب ہے اللہ نے کہا۔ بہرحال عقل لازم ہے، اللہ نے عقل دی ہے، نعمت سے نوازا ہے۔ اب میں عقل پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ نعمت اللہ نے دی ہے نا، اس کا استعمال کیا ہے؟ اس کا استعمال ہے کیا؟ کیا استعمال ہے؟ بھائی شعور تو جانور کے پاس بھی ایک قسم کا شعور، درد ہوتا ہے تو وہ آواز پکارتا ہے، آواز دیتا ہے، بھوک لگتی ہے تو بے قرار ہوتا ہے، اشارہ کرتا ہے اپنے انداز میں۔ جانور کے پاس بھی وہ شعور ہے، بھوک لگنے پر، اپنی حاجت پر تڑپے، بے قرار ہو۔ پھر ہمارے پاس تو عقل ہے نا، فرق ہونا چاہیے نا دونوں میں۔ پھر اس عقل کا فائدہ کیا ہے، استعمال کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، من جملہ سمٹ کے اگر بات کی جائے تو یہ عقل اللہ نے دی ہے، عقل کا استعمال ہی یہی ہے کہ حق اور باطل میں تمیز کی جائے۔ سبحان اللہ سبحان دیکھیں، اللہ۔ جانور کے پاس عقل نہیں ہے، انسان کے پاس عقل موجود ہے۔ یہی سبب ہے کہ جانوروں میں اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں ہے، انسان کے پاس اچھائی اور برائی کی تمیز موجود ہے۔ واہ 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 بے شک نیکی اور بدی کا کانسیپٹ، اچھائی اور برائی کا کانسیپٹ، یہ جانور کے پاس موجود نہیں ہے، یہ انسان کے پاس موجود ہے۔ یہی سبب ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا، واہ خاص طور پہ عقل کی بنیاد پر اشرف المخلوقات کہا گیا۔ اشرف بھائی فرشتے بھی تو ہیں، مگر فرشتے پابند ہیں حکم الہی کے، یعنی جو پروردگار کہتے کہتے بات ختم۔ پروردگار نے کہا رکوع میں رہو، رکوع میں ہے، سجدے میں رہو، سجدے میں ہے، بے شک کام دے دیا، کام میں ہے۔ پروردگار نے کہا فلاں ہمارے محافظ کا ظاہر ہے، تا زندگی اس کے لیے دعا کرتے رہو، وہ دعا کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ملائکہ، مگر اشرف المخلوقات انسان، وہ تو پابند الہی ہے، وہ ہونا چاہیے تھا، وہ کبھی بھی اللہ کے خلاف کام نہیں کرتا، وہ کبھی بھی پروردگار کے خلاف کام نہیں کرتا، وہ ہمیشہ پابند حکم الہی ہے، تو وہ اشرف ہونا چاہیے۔ انسان کیسے اشرف ہوا؟ اسی عقل کی بنیاد پر، اسی عقل کی بنیاد پر، کیونکہ فرشتے کے پاس اپنی خود کی مرضی شامل نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان وہ اللہ۔ اپنی مرضی سے کام نہیں کرتا، جو کام کرتا ہے اللہ کی مرضی سے کرتا ہے۔ سبحان اللہ توجہ ہے، جو کام کرتا ہے اللہ کی مرضی سے کرتا ہے، بات کر رہا ہے اللہ کی مرضی سے کر رہا ہے،
رکوع میں ہے اللہ کی مرضی سے ہے, سجدے میں تلاوت کر رہا ہے اللہ کی مرضی سے کر رہا ہے, کسی کی جانب اشارہ کر رہا ہے اللہ کی مرضی سے کر رہا ہے. آپ نے حدیث قصہ پڑھی ابھی, حدیث قصہ میں بھی ایک ملک اور ملائکہ کا سردار اللہ سے اگر پوچھ رہا ہے کہ یہ کون ہے تو اپنی مرضی سے نہیں پوچھ رہا ہے, اللہ کی مرضی سے پوچھ رہا ہے. معلوم ہوا وہ سوال کر رہا ہے کہ چادر کے نیچے کون ہے, تو یہ مرضی الہی کے مطابق سوال کر رہا ہے. پروردگار چاہتا ہی یہی ہے کہ ملک سوال کرے کہ یہ کون ہے اور ان کے فضائل جواب میں تو مرضی الہی کے مطابق وہ کام کرتا ہے. انسان اشرف اسی لیے ہوا کیونکہ انسان کے پاس عقل ہے, اپنی مرضی موجود ہے انسان کے پاس, اپنی مرضی یعنی عقل اپنی مرضی اپنی, چاہے حلال کرے چاہے حرام کرے چاہے گناہ کرے چاہے نیکی کرے, مگر اس عقل کا استعمال کر کے اپنی مرضی رکھتے ہوئے بھی انسان اس کی بارگاہ میں سر جھکائے, اس کی مرضی سے زندگی گزارے. اسی لیے اشرف المخلوقات. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر اب جو عقل کا استعمال نہیں کرتے ان کے لیے یہ بات بیٹھتی ہے کہ وہ جانور سے بدتر. اسی لیے قرآن نے اشارہ کیا کئی لوگوں کے لیے اشارہ کیا, تفصیل میں نہیں جاؤں گا. قرآن نے اشارہ کیا یہ جو لوگ نظر آ رہے ہیں یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں, انہیں زندہ نہ سمجھنا, انہیں زندہ نہ سمجھنا, یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. بھئی زندہ چلنے پھرنے والے لوگوں کو لاشیں کہہ رہا ہے اللہ, مردہ قرار دے رہا ہے. یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں, انہیں زندہ مت قرار دو. مطلب سانس لے رہا ہے, چل رہا ہے, بول رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے چلتی پھرتی لاش ہے, یعنی خدا کے نزدیک لاش کے مانند ہے, مردوں کے مانند ہے. سمجھ لیں. اور کوئی ایسا ہے جس نے خون بھی بہایا, جس نے اپنے بدن پہ زخم بھی کھائے, جو مصیبت سہ کے دنیا سے گزرا, اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے مر گیا مگر مردہ نہ سمجھنا, شہید ہے اللہ سے رزق پا رہا. یہ کیا فرق ہے عزیزان گرامی. ایک شخص ظاہری مر گیا مگر قرآن کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے, ایک شخص ظاہری زندہ ہے قرآن کہہ رہا ہے چلتی پھرتی لاش ہے. فرق کیا ہوا؟ عقل کا فرق ہوا, عقل کے استعمال کا فرق ہوا. اس کے پاس عقل موجود ہے مگر اس نے استعمال نہیں کیا, جانور سے بدتر زندگی گزار رہا ہے. اللہ نے کہا چلتی پھرتی لاش ہے, مطابق عقل کام نہیں کر رہا. جو مر گیا ہے مطابق عقل کام کر کے گیا ہے, اللہ کہہ رہا ہے خدا کی راہ میں قتل ہوا ہے, شہید ہے, زندہ ہے, مردہ نہ سمجھو. یہ موت کا کانسیپٹ دے رہا ہے پروردگار. دیکھیں عزیزان کرام, موت چلتے پھرتے موت نظر آ رہی ہے مگر جو مر گیا اس میں موت نظر نہیں آ رہی ہے, وہ زندہ نظر آ رہا ہے. کیسے؟ عقل کی بنیاد پر. عقل کا استعمال حق اور باطل میں تمیز, حق اور باطل میں تمیز. حق کو حق کہا جائے, باطل کو باطل کہا جائے. اگر یہ تمیز آپ کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ عاقل ہیں, آپ کی عقل کام کر رہی ہے. حق کو حق کہا جائے, باطل کو باطل کہا جائے. ایسا نہ ہو کہ ان کو بھی اچھا کہا جائے, ان کو بھی اچھا کہا جائے, ان کو بھی اچھا کہا جائے. نہیں, جو غلط ہے اسے غلط کہا جائے, جو اچھا ہے اسے اچھا کہا جائے. یعنی اگر کسی نے اللہ کے بنائے ہوئے پہ خلاف عمل کیا تو اسے غلط کہا جائے, اور اللہ کے بنائے ہوئے کو مانا جائے, مطابق عقل کام کی جائے. رسول نے کہا اولو خلق اللہ العقل, اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. ایک جگہ فرمایا اولو خلق اللہ نوری, اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. ایک مقام پہ فرمایا اولو خلق اللہ القلم, اللہ نے پہلے قلم کو خلق کیا. لیکن رسول کہہ رہے ہیں پہلے عقل خلق ہوئی یا نور یا قلم. معلوم ہوا شے ایک ہے, نام جدا جدا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اولیت تینوں کو حاصل ہو رہی ہے نا. شے ایک ہے, یا اسے عقل کہا جائے, یا اسے قلم کہا جائے, یا اسے نور کہا جائے. اس لیے تو پروردگار کے کہنے پر رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. ایک جگہ فرمایا اللہ نے پہلے عقل کو خلق کیا. معلوم یہ ہوا رسول نے کہا ہم ہی وہ عقل ہیں کہ جس کو اللہ نے پہلے خلق کیا. سبحان اللہ. جہاں عقل کی بات آئی تو بیان کیا, ایک حصہ عقل کا دنیا میں بانٹا. معصوم نے فرمایا ایک حصہ عقل کا آدم سے آج سے قیامت تک ایک ہی حصہ عقل کا تقسیم ہوا اہل دنیا میں. امام نے کہا 99 حصے عقل کے ہمارے پاس موجود ہیں. کیا کہنے, سبحان اللہ. اس لیے انہیں عقل کلی کہا جاتا ہے, وہ عقل کل ہے. اب آپ تصور کریں, میں تفسیر میں نہیں جاؤں گا,
ایک حصہ عقل کی کرامت یہ ہے کہ انسان چاند پہ جا رہا ہے، جس کے پاس عقل کل ہو سورج پلٹا دے تو کیا حیرت اب عقل کہہ رہی ہے کہ وہ نور کا پیکر، وہ نور الہی دنیا میں ہدایت کے لیے آیا تو کس پیکر میں آیا؟ انسان کے پیکر میں آیا۔ تو عزیزان گرامی، جن کی محبت ہی میں کائنات بنی، کیا کہنا وہ ہدایت کے لیے آئے تو انسانی پیکر میں آئے۔ اب سمجھ میں آیا کہ انسان ہی کو اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا۔ انسان ہی کو، اگر وہ کوئی اور پیکر میں آتے تو وہ جس پیکر میں آتے اس پیکر والوں کو اشرف کہا جاتا۔ سبحان اللہ، وہ انسانی پیکر میں آئے اس لیے انسان اشرف المخلوقات ہوا، مگر اب جو جنہوں نے ان سے وفا کی وہی اشرف المخلوقات ہوگا، باقی سب جانور سے بدتر زندگی گزارتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ بشیر واہ اور عقل کا جوہر کیا ہے؟ علم ہے۔ واہ بغیر علم عقل بیکار ہے۔ عقل کا رزق ہی علم ہے، عقل کا جوہر علم ہے۔ واہ علم کا جوہر ہے معرفت۔ علم آ گیا، معرفت نہیں ہے تو علم ناقص ہے۔ اب معرفت ضروری ہے۔ یہاں لفظ کیا ہے؟ لم یعرف، جس نے امام زمانہ کی معرفت نہیں حاصل کی۔ بھئی ہم جان گئے ہمارا امام کون ہے، نام کیا ہے، والد کون ہے، والدہ کون ہے، خاندان کیا ہے، حسب کیا ہے، نسب کیا ہے، زندہ ہے، ٹھیک، اتنا جان گئے، یہ معرفت ہو گئی؟ نہیں عزیزان گرامی، یہ معرفت نہیں ہے، یہ تو دنیاوی اعتبار سے علم ہے۔ ابھی ہم معرفت کی راہ میں قدم ہم نے رکھا ہی نہیں ہے۔ ہمیں معرفت امام ہونی چاہیے۔ امام کا نام جان لینا، امام کی والدہ کا نام یہ، امام کے بابا کا نام یہ، امام کا خاندان یہ، امام زندہ ہے، بس اتنا معلوم کر لیا تو معرفت نہیں ہے۔ یہ تو کسی کو بھی معلوم ہو سکتا ہے۔ امام کی معرفت چاہیے تو ہمیں قرآن کی طرف بڑھنا ہوگا، ہمیں اقوال اہل بیت کی طرف بڑھنا ہوگا، تاکہ ہمیں معرفت ہو۔ اور دیکھیں، معرفت کے بغیر علم بیکار، علم کے بغیر عقل بیکار۔ عقل کا جوہر ہے علم، علم کا جوہر ہے معرفت۔ رسول نے کہا وقت کے امام کی معرفت حاصل کرو۔ امام کی معرفت، امام کہتے کس کو ہے؟ دیکھیں اتنا معیار گھٹ چکا تھا دنیا کا، اتنا معیار علم کے معاملے میں، معرفت کے معاملے میں اتنا معیار گھٹ چکا تھا کہ قرآن کی آیتوں کا مصداق نہ جانے دنیا نے کس کس کو بنا لیا۔ جہاں اولی الامر کی بات آئی، رسول کے بعد اطاعت کس کی واجب ہے؟ اولی الامر کی واجب۔ بے شک یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سورہ نساء۔ اولی الامر کی اطاعت واجب ہے۔ حیرت کریں گے آپ، حسین کے خلاف کیوں آئے لوگ؟ یزید کے ساتھ کیوں ٹھہر گئے؟ کیونکہ یزید کو لوگوں نے اولی الامر جان لیا تھا۔ لعنت کرے ملوک پر۔ اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا عزیزان گرامی کہ یزید جیسا شراب خور لوگوں کی نگاہوں میں اولی الامر بن کے پھر رہا۔ اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا؟ یہ معرفت کا معیار تھا، آج بھی ہے، آج بھی ہے، وہی معیار باقی ہے دنیا میں، کہ نہ جانے کیسے کیسوں کو کیا کیا بنا کے بٹھا دیا گیا۔ سمجھ رہے بات آپ؟ اختیار ہونا، پہلے آپ کو پتا ہو کہ اولی الامر کہتے کس کو ہے، امام کی معرفت کیا ہوتی ہے۔ تو آئیے قرآن پہ پہلے دیکھیں امر کیا ہے۔ اللہ کا کام، اللہ کا امر، اللہ کے فیصلے، امر الہی۔ روح کو بھی کہا گیا، اے رسول یہ پوچھتے ہیں تم سے روح کے بارے میں، تو ان سے کہہ دو کہ روح امر الہی ہے اور تمہیں اس کا شعور نہیں۔ روح کے لیے امر الہی ہے، یعنی اللہ کے امور سے ایک امر ہے روح۔ توجہ ہے، روح ایک امر ہے اللہ کا۔ ہمیں شعور نہیں ہے کہ روح کی حقیقت کیا ہے، ایک امر کی حقیقت ہم کو نہیں ہے۔ روح امر الہی میں سے ہے، اور جتنے امر ہیں اللہ کے
ان تمام پر روح کے ساتھ اختیار رکھنے والے کو کہا جائے گا اولی الامر. کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جسے اللہ اپنے امور پر اختیار دے اسے کہا جائے گا اولی الامر. جو امور الہی پر اختیار رکھتا ہو اسے کہا جائے گا اولی الامر. وہی ہوگا امیر. اسی لیے مولا کائنات کا لقب ہے امیر المومنین. بے شک بے شک. مومنین کا امیر. یہ امیر امر میں سے ہے. یہ امیر امر سے ہے. روح بھی ایک امر ہے. کیا کہیں گے؟ واہ 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 واہ. امور الہی پر اختیار رکھنے والا اولی الامر کہلاتا ہے. یعنی دنیا نے جس کو اولی الامر جانا بڑا بڑا بنا کے بٹھا دیا انہیں خود اپنے نفس کا پتہ نہیں ہے وہ کہاں سے اولی الامر ہوں گے. اولی الامر اسے کہا جائے گا اللہ اگر موت دے دے تو اسی کی مرضی کے مطابق اپنی ٹھوکر لگا کے زندہ کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اولی الامر روح پر بھی اختیار ہو صرف جسم پر نہیں. روح پر بھی اختیار. میں اشارہ کر کے آپ کو خاموش بٹھا سکتا ہوں کہ آپ خاموش ہو جائیں مگر اگر 1000 لوگ ہوں تو سب کو خاموش نہیں بٹھایا جا سکتا. چلیے انسان کو بٹھا لے. جانور سبحان اللہ سبحان اللہ. میں انسان کو اشارہ کر کے خاموش بٹھا دوں یہ میری حقیقت ہے. واہ 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 واہ. مگر لاکھوں کا لشکر سامنے اگر ہو تو میں سب کو تو ایک ساتھ نہیں. بھائی لاکھوں کے لشکر کے ساتھ جانوروں کو بھی ان کو بھی خاموش بٹھانا انسان کے بس میں نہیں ہے. یہ اولی الامر کا اختیار ہے. انسان بھی خاموش جانور بھی خاموش ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اختیار کس کا؟ امام کا. بے شک. سورہ یاسین گواہی دے رہا کل شاہین احسیناہ فی امام المبین. ہر شے کا ایسا ہم نے امام مبین کے اختیار میں کر دیا. ہر شے کا ایسا امام مبین کے اختیار یعنی جس کو بھی شے کہا جائے گا وہ امام کے اختیار میں آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج اگر سورج شے ہے تو ہمارے امام کے اختیار میں ہے. چاند شے ہے تو امام کے اختیار میں ہے. سمندر شے ہے تو امام کے اختیار میں ہے. پہاڑ شے ہے تو امام کے اختیار میں ہے. کائنات شے ہے ہمارے وقت کے امام کے اختیار میں ہے. سلام پڑھے محمد. معرفت سے ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے امام ہم جس کی رعایا ہیں ہم جس بادشاہ کی رعایا ہیں اس بادشاہ کی قدرت کیا ہے. کیا کہیں گے؟ سبحان اس اللہ. بادشاہ کی طاقت کیا ہے. اور پھر ایک کا نہیں 13 کا وارث ہے. واہ 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 واہ. 13 معصوم کا وارث. سبحان اللہ. اختیار امام کو جاننے کا نام معرفت ہے. بے شک بے امام شک. حسین نے کیا کہا؟ میری زیارت کو آؤ. ایسے ہی مت آؤ میری معرفت کے ساتھ میری زیارت کیا کو آؤ. کہیں گے؟ سبحان اللہ. کیا معرفت؟ فاطمہ کے بیٹے ہیں علی کے بیٹے ہیں نبی کے نواسے ہو گئی معرفت؟ نہیں. اختیار امام رکھ کے آؤ یعنی میری زیارت کو آؤ تو یہ سمجھ کے مت آؤ کہ قبر ہے اور میں قبر کو دیکھ رہا ہوں بلکہ زیارت کے مفہوم کو سمجھو. حسین کا اختیار سمجھو اس کے بعد زیارت کو جاؤ. یہ سوچ کے جاؤ کہ میں ملنے جا رہا ہوں حسین سے. سوچ کے جاؤ کہ میں ملاقات کرنے جا رہا ہوں میرے امام سے. یہ سوچ کے جاؤ کہ صرف ملاقات نہیں کرنے جا رہا ہوں بلکہ ملاقات کروں گا اور جیسے ہی سری سے میرا سینہ مس ہوگا اب اس کا اختیار ہے چاہے ایمان کی دولت میرے سینے میں ڈال دے یا کھینچ لے واپس. ان کے اختیار کو سمجھ کے ان سے ملنے جاؤ. بھائی آپ کسی بھی انسان سے دنیا میں ملنے جاتے ہیں تو پہلے معلوم کرتے ہیں کہ وہ کیسا ہے وہ کیا ہے وہ کون ہے اس کا اختیار کیا ہے وہ کہاں تک بات کر سکتا ہے وہ کیا کر سکتا ہے. اپنا کوئی کام ہو اپنا کوئی کام نکالنے کے لیے کسی کے پاس آپ جا رہے ہو کوئی بڑا آدمی ہو تو اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں کہ اس کا پاور کتنا ہے. کیا اسٹیٹ میں اس کا پاور چل سکتا ہے یا کنٹری میں اس کا پاور چل سکتا ہے کہاں کہاں اس کا پاور چل سکتا ہے. یہ سب آپ معلوم کر کے اس کے پاس مدد کے لیے یا بات کرنے کے لیے یا ملاقات کے لیے جاتے ہیں. حسین کے پاس ایسے کیسے چلے جائے؟ وہ کائنات کا بادشاہ. پہلے معلوم کرو کہ حسین کے اختیار میں کیا کیا ہے اس کے بعد حسین سے ملنے کے لیے جاؤ. یہی کہہ رہے ہیں امام میری معرفت حاصل کر کے آؤ. تمہارے مسائل اپنی جگہ مگر معرفت اپنی. میں نے کہا عقل کا جوہر علم کا جوہر معرفت.
میں سمٹ لوں گفتگو عزیزان گرام، لازم و ملزوم، مگر ہم نے دیکھا دنیا میں معرفت والے بھی بہت موجود ہیں، ہم سے زیادہ معرفت رکھتے ہیں، پھر بھی ان کے لیے جہنم کے دروازے کھل رہے ہیں، پھر بھی وہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ عقل ہے، علم ہے، معرفت ہے، پھر بھی جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے ہیں بات؟ عقل ہے، علم ہے، واہ معرفت ہے، مگر ان تینوں کا مقصد مودت نہ ہو تو پھر تینوں بیکار ہے۔ سبحان اللہ۔ چوتھی منزل، وَلَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ دنیا میں کئی لوگوں نے معرفتیں حاصل کی، کئی زبانیں سیکھی، بہت علم حاصل کیا، مگر ان کا مقصد چونکہ مودت اہل بیت نہیں تھا تو گمراہ ہو کے دنیا سے گزر گئے۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اسی لیے ایک مومن جب معرفت لے کے جاتا ہے، دیکھیے ان کی معرفت میں جب موت آتی ہے، امام نے کہا، امام سے پوچھا گیا مولا شہید اپنی زمین کے لیے لڑنے والا، اپنے حکومت کے لیے لڑنے والا سپاہی میدان میں جائے، تلوار چلائے، خون میں نہائے، اسے شہید کہا جاتا ہے مولا؟ صرف اسی کو شہید نہیں کہا جاتا، ہر میدان میں مرنے والا شہید نہیں ہے۔ امام نے فرمایا اگر ہماری محبت اس کے دل میں ہے، وہ اپنے گھر میں اپنے بستر پہ بھی مرا ہے تو اللہ اسے شہید کا رتبہ عطا کر رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد۔ من مات علی حب آل محمد فقط ماتا شہیدا، من مات علی حب آل محمد فقط ماتا مغفورا، من مات علی حب آل محمد فقط ماتا تائبا۔ یہ تین فقرے فرمائے، جو محمد و آل محمد کی محبت میں مرا شہید، جو یہ محبت میں گزرا تائبہ توبہ کیا ہوا گیا، جو اس محبت میں گیا مغفورہ بامغفرت گزرا۔ یہ محبت کا رتبہ۔ امام نے کہا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ ہماری محبت میں زندگی گزارنے کے بعد اللہ کے پاس سے تمہیں کیا کیا ملنے والا ہے تو عجب نہیں کہ روز اپنی مرنے کی دعا تم مانگنے لگ جاؤ۔ واہ واہ، تمہیں اس دنیا میں جو ملنے والا اس محبت کے صدقے، مگر فرمایا جہاں من ماتا، یہ محبت کی حدیث فرمائی تو بغض والی حدیث بھی موجود ہے۔ فرمایا جو محمد و آل محمد کے بغض میں مرے تو جنت سے 500 سال کی مسافت کی دوری سے بھی اسے جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی، جو محمد و آل محمد کے بغض میں دنیا سے گزرا۔ انہی لوگوں کو قرآن نے چلتی پھرتی لاش قرار دیا ہے، چاہے علم ہو اس کے پاس، چاہے معرفت ہو، اگر مقصد مودت نہیں ہے تو پھر بڑے بڑے رتبے لے کے بھی انسان جہالت کی موت مر رہا ہے۔ واہ واہ واہ، ایک چھوٹا سا ایک آدمی جس نے دنیا میں کچھ نہیں کمایا، اسے دنیا میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا، مگر چونکہ دل میں محبت اہل بیت تھی، اللہ نے کہا وہ شہید ہے، زندہ ہے، اپنے معبود سے رزق پا رہا ہے۔ کیا کہنے، یہ اس کا رتبہ محبت کی بنا، معرفت کی بنا۔ موت آنی تو سب کو ہے۔ پہلے اور بات تھی کہ جب کسی کی انتقال کی خبر ہم سنتے تھے تو کہتے تھے کلمہ استرجاع، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جب کہتے تھے تو دل دھڑکتا تھا تیزی سے، جب کہتے تھے تو ایک ہیبت طاری ہوتی تھی وجود پہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے پاس سے آئے، اللہ کے پاس واپس جانا۔ اب آج فیشن بن گیا، اسٹیکر بنے ہوئے ہیں واٹس ایپ پہ، فوٹو آئی اسٹیکر چھوڑ دیا، بات اپنا قصہ ختم، اپنا فرض تمام ہو گیا، ہم نے کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیوں ہو گیا؟ ہم نے اس فقرے میں جو بات رکھی ہے اللہ نے، اس بات کو سمجھنا چھوڑ دیا، ہم نے اس کو صرف عادت بنا لی ہے کہ کوئی مرے تو یہ جملہ کہہ دیا جائے، بات ختم۔ نہیں، کیوں رکھا اللہ نے؟ کوئی بھی مصیبت ہو تو یہ پڑھا جائے، صرف موت پہ نہیں۔ امام نے کہا کوئی بھی مصیبت ہو تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انتقال چونکہ موت عظیم مصیبت کا نام ہے، اسی لیے
اس وقت کہا جاتا ہے. چاہنے والوں کے لیے عظیم مصیبت ایک کا گزرنا کہا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. مگر اس میں جو بات پوشیدہ ہے وہ محسوس کی جائے. آج کوئی اپنی بارگاہ رب کی بارگاہ میں پہنچ گیا, کل ہمیں رب کی بارگاہ میں پہنچنا. آج ایک گیا کل ہم جانے والے. آج ایک رخصت ہوا, ہمیں پتہ نہیں ہماری سانسیں کب رکنے والی. یہ موت کا فلسفہ اسی لیے زندگی تمہارے اختیار میں ہے, عادتیں تمہارے اختیار میں ہیں, غذائیں تمہارے اختیار میں ہیں, نہ حیات تمہارے اختیار میں ہے, نہ موت تمہارے اختیار سبحان میں. اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارے اختیار میں. ہر نبی نے کہا موت آئے موت آئے موت آئے. ہر امام نے کہا موت سے باخبر رہو. قرآن نے آواز دی کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی نفس ایسا نہیں ہے جو موت کے ذائقے سے بچ جائے. موت کا ذائقہ سب کو چکھنا ہے. سب نے کہا, سب نے. عزیزان گرامی, موت سب کو آنی ہے. موت سے نفر نہیں ہے, موت سے کوئی فرار نہیں ہو سکتا. موت تو آنی ہے, مگر انسان احمق ہے اگر اپنی موت کی تیاری نہ کر لے. بے وقوف ہے اپنی موت کی تیاری نہ کر لے. اس سے بڑا جاہل نہیں ہے جو اپنی موت کی تیاری نہ کر لے. بے شک. اور تیاری کیا ہے؟ معرفت امام. سبحان اللہ سبحان اپنے اللہ. امام کی معرفت, موت کی تیاری. امام نے کہا تھا ہماری معرفت اس کی معرفت ہے. ہماری معرفت حاصل کرو تاکہ اس کی معرفت حاصل ہو, تمہاری موت آسان ہو جائے. اور معرفت ہوگی, مقصد محبت ہوگی. سبحان اللہ. اگر مقصد محبت ہوگا تو امام نے فرمایا سانس کب نکل جائے گی پتہ نہیں چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حارث حمدان نے جب مولا موت کے بارے میں خطبہ دے رہے تھے, امام دیکھیں معرفت امام, موت کے بارے میں امام خطبہ دے رہے ہیں. حارث حمدان کے پسینے چھوٹ رہے ہیں, ماتھے پر شکن, چہرے تغیر ہو گیا چہرہ. امام نے کہا حارث کیا بات ہے؟ اے حارث حمدان کیوں پریشان ہے؟ کہا مولا آپ موت کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں, میرا دل گھبرا رہا ہے. میں پریشان کیوں نہ ہوں؟ بس میں نے سمٹ لی گفتگو, میں پریشان کیوں نہ ہوں مولا؟ تو امام نے کہا اے حارث حمدان یہ بتا, اگر اس موت کے لمحے میں تیرے سرہانے میں آ جاؤں تو سبحان اللہ. تب بھی گھبرائے گا, واہ واہ واہ. تب بھی پریشان ہوگا. حارث حمدان چاہنے والا ہے بھائی. سوال کیا مولا سے, مولا آپ کو اتنے کام ہوتے ہیں, آپ اتنے مصروف رہتے ہیں مولا, اگر میں مرتے وقت میرے سرانے آنے کا وقت نہ ملا تو. سوال کیا, اب میرا مولا جواب دے رہا. اسے کہتے ہیں امام. سبحان اللہ. امام جواب دے رہے ہیں اے حارث حمدان گھبرا مت. مشرق و مغرب پوری دنیا کوئی نہیں مرتا, چاہے وہ میرا دوست ہو چاہے وہ میرا دشمن. صرف چاہنے والے کے سرانے نہیں, چاہے وہ میرا دوست ہو چاہے میرا دشمن ہو, کوئی نہیں مرتا جب تک کہ علی کے چہرے کا دیدار نہ کر لے. واہ 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 مجھے نہ واہ. دیکھ لے. یعنی امام کو دیکھنا ہے, ہر مرنے والا امام کو دیکھتا. اب یہ اور بات ہے کہ مرنے والے کو دیکھ کے امام مسکرا دے تو کچھ اور ہو جائے, امام کے چہرے پہ غصہ ہو جائے تو کچھ اور ہو جائے. ورنہ ہر مرنے والے کو لازم ہے کہ امام کو دیکھنا, بے شک. علی کو دیکھ کے گزرنا ہے, چاہے کوئی مذہب کا ہو کوئی دین کا ہو. اس وقت تک نہیں مرتا جب تک علی کو نہ دیکھ لے. اگر بات یہ ہے کہ اگر اپنا ہو, علی کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ جائے تو پھر اس کے لیے راحت ہے, چاہے برزخ ہو چاہے آخرت ہو. کیا بات ہے, سبحان اللہ. سبحان اللہ. علی تصدیق کر, یعنی ملک الموت روح نکالنے والے کو صرف روح نکالنا معلوم ہے. بس میں نے گفتگو آخری میں پھیلا دی. کیا بات ہے, اس کو روح نکالنا معلوم ہے. سبحان اللہ. 2 طریقے ہیں اس کے پاس روح نکالنے کے. امام نے جو بیان کیا ایسے جیسے ململ کا کپڑا قبول کی کیا بات ہے. کانٹیوں پہ ڈال کے کھینچا جائے. اللہ اکبر. ایک طریقہ اس کے پاس یہ ہے, اور ایک طریقہ ایسا ہے جیسے پھول سے خوشبو چرا لی جائے, پھول سے خوشبو نکال لی جائے, محسوس بھی نہ ہو. ایک طریقہ یہ ہے. 2 طریقے ہیں روح نکالنے والے کے پاس. اسے یہ علم نہیں ہے کہ کس کی روح کیسے نکالنی ہے. سبحان اللہ. علی نے کہا کوئی نہیں مرتا جب تک کہ مجھے نہ دیکھ لے. امام اسے کہتے ہیں جو سرانے آ کے تعلیم دیتے ہیں کہ کس کی روح کیسے نکالنی ہے.
سبحان اللہ واہ 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 یہ واہ امام تعلیم دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ میرا ہے تو اس کی روح ایسے نکال، یہ میرا نہیں ہے تو پھر اس کی روح ایسے نکال. سبحان اللہ سبحان امام اللہ تعلیم ہمیں ہمارے وقت کے امام کی معرفت ان ائمہ کی معرفتوں کے ساتھ رکھنی ہے واہ کہ ہم جسے امام مانتے ہیں تو اس کا اختیار کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے. موت تو سب نے کہا، موت ایسی موت ایسی موت ایسی، قرآن نے کہا موت، مگر آئیے ایک امام کا بیٹا ہمارا ہر امام کا فرزند بھی ہے، امامت کے رتبے پہ فائز نہیں ہے وہ اور بات ہے، مگر اس کے پاس ایسی ولایت ہے کہ چاہنے والوں کو مقام امامت بتا رہا، سبحان اللہ وہ محفوظین میں شامل ہے، امام کی حفاظت کے رستے میں شامل ہے، وہ بتا رہا. کون ہے؟ سبط اکبر کا فرزند ہے. حسین نے پوچھا قاسم موت کیسی ہے میرے لال؟ ہائے 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 دیکھیے گا شہزادے کا کرم ہے. اب تک تو صرف سنتے آ رہے تھے کہ موت موت موت، قاسم نے تشریح کر دی. کل نفس ذائقۃ الموت آیت کی تفسیر قاسم کی زبانی سنیے. موت کیسی ہے؟ کہا چچا آپ کی نصرت. موت الموت عندی احلی من العسل. چچا میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. قاسم درس دے رہے ہیں کہ اگر امام وقت کی معرفت اور نصرت کے جذبے میں موت آئے تو اس کی موت شہد سے زیادہ شیریں ہوتی ہے. یہ درس کس نے دیا؟ قاسم نے دیا. عزیزان گرامی، حسن کا شہزادہ اور بیٹے ہیں امام حسن کے، میں نے کہا نا کربلا میں بھی شہید ہے، امام حسن کی اور اولاد بھی کربلا میں شہید ہے، مگر امام حسن نے اس تعویذ کے ذریعے اپنی نیابت دی ہے قاسم کو، اپنی موجودگی، اپنی نیابت، اپنا نائب قاسم کو بنایا. یہ رتبہ ہے شہزادے کا. 3 سال کی عمر تھی، باپ کا سایہ گزر گیا. 3 سال کی عمر میں باپ کے سایہ سے محروم ہوئے قاسم. 10 سال حسین کی زیر سایہ رہے. 10 سال حسین نے پرورش کی ہے، اپنے بیٹے کی طرح اپنے سینے سے لگا کے پالا. ہر راوی کو لکھنا پڑا، مقتلوں کو جملہ لکھنا پڑا کہ چچا اور بھتیجے میں بہت محبت تھی. مقتل کو لکھنا پڑا جملہ کہ حسین اپنے اس بھتیجے سے بے انتہا محبت کرتے تھے. 10 برس اپنے سائے میں رکھا قاسم کو. مدینہ ہے، کم سنی کا عالم ہے قاسم کا. ایک شب کا ذکر، جناب ام فروا، حسن گزر چکے. قاسم سوچئے قاسم کی نگاہوں کا درد کیا ہوگا. بھئی امت نے پرسہ بھی دیا ہے، 3 برس کے بچے کو پرسہ کیسے ملا؟ 3 برس کے بچے نے اپنے باپ کے جنازے پر تیر اپنے باپ کے جگر کے ٹکڑے دیکھے ہیں قاسم نے، اپنے بابا کے جنازے پر تیر دیکھے تھے قاسم. اس صدمے کے بعد ماں سینے سے لگا کے رکھتی تھی. حسین نور نظر بنا کے رکھا. حسین ایک شب کا ذکر تاریخ نے لکھا. جناب ام فروا ایک شب بے قراری سے اٹھی، بے چینی سے اٹھی، شہزادی زینب کے پاس گئی. کہا بی بی میں نے ایک عجیب خواب دیکھا جس خواب نے مجھے بے چین کر دیا، مجھے بے قرار کر دیا. کہا خواب کیا؟ بی بی نے خواب سنایا. جناب زینب نے کہا چلے حسین کو سنا. تعبیر حسین دے. حسین کے پاس آیا. کہا حسین میں نے عجیب خواب دیکھا. کہا بھابی آپ نے کیا خواب؟ کس خواب نے آپ کو بے چین کر دیا؟ میں فروا کہتی ہے اے حسین میں نے دیکھا خواب میں کہ میں نے اپنے آپ کو بہشت کے باغ میں پایا اور میرے سامنے ایک گلاب کا درخت لگا، اس پر ایک گلاب لگا ہوا تھا، بڑا دلکش گلاب تھا، اور میں اس گلاب کی طرف آگے بڑھ رہی تھی. میرے دل نے چاہا کہ میں اس گلاب کو توڑ کے اپنے پاس رکھوں.
مگر جیسے ہی میں اس گلاب کے قریب گئی بی بی کہتی ہے حسین ایک تیز ہوا کا جھونکا، وہ گلاب زمین پر گرا، میں نے زمین سے اس گلاب کو اٹھانا چاہا، کہتی ہے کہ ایک اور تیز ہوا کا جھونکا آیا، اب جو ہوا کا جھونکا آیا تو اب اس گلاب کی پکڑیاں زمین پر بکھرنے لگی۔ حسین میں نے دیکھا کہ ایک جانب سے تم آئے ہو، تم نے زمین پہ بیٹھ کر اس پھول کی پتیوں کو، اس پکڑیوں کو روتے ہوئے جمع کرنا شروع کیا۔ بی بی کہتی ہے حسین جیسے ہی میں نے یہ خواب دیکھا، آنکھیں کھلی تو پہلو میں قاسم لیٹا ہوا تھا، میری نظر قاسم کے چہرے پہ گئی تو قاسم کا چہرہ اسی گلاب بس میں نے گفتگو سمٹ لیا، سیدھا نہیں گرا، کہا مجھے قاسم کا چہرہ اسی گلاب کی مانند نظر آ رہا، قاسم کا چہرہ ویسے ہی سرخ نظر آ رہا تھا۔ حسین میرا دل بے قرار ہے، اس خواب کی تعبیر دیجئے۔ حسین نے ایک مرتبہ دیکھے، حسین جانتے ہیں کہ کس خواب کی تعبیر کیا ہے، مگر ماں سے کیا بیان کرے حسین، ماں سے کیسے بیان کرے؟ ایک جملہ کہا، بھابی اللہ آپ کو ایسا صبر دے جیسا اس نے اپنے انبیاء کو صبر دیا، صبر دے کہ ایک موقع آئے گا کہ آپ کو اس خواب کی تعبیر سمجھ آ جائے گی، ابھی ہم اس خواب کی حقیقت آپ کو نہیں بتا سکتے۔ عزیزان گرامی، کربلا مدینے کے 10 سال کی زندگی میں تو یہ خواب کی تعبیر ممکن نہ تھی، ہاں اس خواب کی تعبیر جناب ام فروہ کو ملی تو کہاں ملی؟ کربلا کے میدان میں ملی۔ اللہ اکبر، جہاں سب مائیں قربان کر رہی ہے اپنے بچوں کو، فروہ نے کہا قاسم میرے لال، میں حسن کی بیوہ ہوں، میرے پاس تیرے علاوہ کچھ نہیں ہے جو قربان کر۔ تعویذ کھولی گئی، تعویذ کھولا گیا، تعویذ کا متن پڑھا، حسن کی تحریر پڑھی، سینے سے لگایا، فاطمہ کبریٰ سے عقد کا صیغہ جاری کیا، اور اللہ اکبر، ماں اپنی اولاد کو جینے کی دعائیں دیتی ہیں، یہ کربلا کی مائیں ہیں، نصرت امام کا جذبہ جانتی ہیں۔ قاسم سے کہا میرے لال زندہ میدان کو جا رہے ہو، زندہ لوٹ کے نہ آنا، اپنی ماں کو شرمندہ نہ کرنا۔ قاسم نے زبان حال سے کہا ماں ایسے آئیں گے کہ آپ شہزادہ مہین سا کرتا زیب تن کیا میدان میں، شہزادے کی جنگ قیامت ہے، 13 برس کا سن، حضرت شامی کے چاروں بیٹے واصل جہنم، وہ ملعون بھی واصل جہنم۔ قاسم کی جنگ کا انداز اللہ ہوا، مگر اب قاسم کا مقصد تھا کہ پسرے سعد کے خیمے تک پہنچے۔ قاسم بڑی تیزی سے میدان میں آگے بڑھے تو دونوں طرف سے لشکر پیچھے ہوتا جا رہا تھا، میمنہ اور میسرے کا جو لشکر تھا وہ تیزی سے پیچھے ہوتا جا رہا ہے، قاسم بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پسرے سعد نے جب یہ منظر دیکھا، یہ شہزادہ حسن کا بیٹا ازرق کے چاروں بیٹوں کو واصل جہنم کر چکا، ازرق کو واصل جہنم کر چکا، کئی سپاہی فی النار ہو چکے۔ ایک مرتبہ اس نے اعلان کیا کہ گھیر لو چاروں طرف سے، چاروں طرف سے مل کے حملہ کرو۔ عرب کے اصول توڑے گئے، اولاد فاطمہ پر اصول توڑے گئے، یہ اصول نہیں تھا کہ چاروں طرف سے حملہ کیا جائے کسی جنگجو کو، اس نے اصول توڑا، کہا چاروں طرف سے حملہ کیا جائے۔ حسین نے تو اتنی احتیاط کی تھی کہ قاسم کو بھیجنے سے پہلے آستین موڑ دی تھی۔ حسین نے قاسم کا گریبان چاک کر دیا تھا، یہ عمل تھا، یہ دستور تھا کہ اگر کوئی میدان میں گریبان چاک آئے تو یہ علامت تھی کہ دیکھنے والا سمجھ جاتا تھا کہ یہ یتیم ہے، اس کے سر پہ باپ کا سایہ موجود نہیں ہے۔ قاسم نے اسی طرح حسین نے اظہار کیا، مگر چاروں طرف سے جب گھیر کے حملے شروع ہوئے، حوالی افغان جو دور چلے گئے تھے، جو پیچھے، وہ سب قاسم کی طرف پلٹے۔ اب جو حملے ہوئے قاسم زمین پہ، عزیزان گرامی، کربلا کے شہیدوں کے گھوڑوں سے زمین پہ آنے کی کیفیت تاریخ نے لکھی، اس میں ایک عباس ہے جو سر کے بل زمین، ایک حسین ہے جو سر کے بل زمین، ہاتھ موجود تھے، زخمی تھے، یہ ان کے گرنے کی کیفیت تھی۔
مگر قاسم کے گھوڑے سے گرنے کی کیفیت بڑی عجیب لکھی تھا. جب کسی نے پسلی پہ وار کیا، ایک سر پہ وار ہوا، شہزادہ زخمی ہونے لگا، تو جب گرنے لگا تو روایت کہتی ہے کہ قاسم کا ایک پاؤں رکاب میں رہ گیا. قاسم نے آواز دی، یا اللہ علی کے 3 شیر چلے. فوجوں نے اپنا رخ موڑا قاسم کی طرف. اب آپ سمجھے کہ جو لشکر پورا 2 طرف سے پیچھے ہو گیا تھا، وہ لشکروں نے اپنا رخ قاسم کی طرف موڑ لیا. اب وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. کہا حسین و عباس و علی اکبر کی تلوار روکی جا سکتی ہے تو ایک ہی طریقے سے روکی جا سکتی ہے، ان کی روحوں کو تڑپایا جائے. کیسے ان کی روح کو تڑپایا جائے؟ کہا اپنے گھوڑے اس طرف موڑو جہاں ایک یتیم اپنے چچا کا انتظار. میں نے گفتگو تمام کیا دیدانے گرامی، ذکر تمام ہوا، گھوڑے دوڑنے لگے. آپ نے ذکر سنا، بھاگڑ میں خون سے رن کی زمین لال ہو گئی، دلہا کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی. اللہ اکبر. یہ سن کے آپ ہمیشہ روتے ہیں کہ قاسم کا بدن پامال ہو گیا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے زخمی ہو گیا. جب تک حسین پہنچتے بہت دیر ہو چکی تھی. حسین کو لاشا نہیں ملا بلکہ لاشے کے پرزے زمین پر بکھرے ہوئے تھے. مگر عزیزان گرامی، آپ نے محسوس کیا کہ قاسم کی مصیبت کیا ہے. اللہ اکبر. کہیں کتاب میں جملہ نہیں ملے گا آپ کو، یہ فکر کا جملہ ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. کہیں سے سنا ہوا جملہ نہیں ہے، کہیں سے پڑھا ہوا فکر نہیں ہے. بس ایک منبر پہ مصائب کے دوران فکر ہوئی تو فکر نے اس بات تک پہنچا دیا ہے. میں آپ تک پہنچا دوں زحمت تمام. آپ سوچیں، تصور کریں. اللہ اکبر. مختلوں نے جملہ لکھا ہے، جو شہید دنیا سے گزرا اس کی کیفیت مختلوں نے لکھی. حبیب ابن مظاہر دم ٹوٹا، حسین کے زانوں پر سر تھا. حر کا دم ٹوٹا، حسین کے زانوں پر سر تھا. جان کا شہادت ہوئی، حسین کے سامنے دم ٹوٹا. عباس کا دم ٹوٹا، حسین کے سامنے ٹوٹا. علی اصغر کا دم ٹوٹا، حسین کی گود میں ٹوٹا. علی اکبر کا دم ٹوٹا، حسین کی گود میں ٹوٹا. یعنی عزیزان گرامی، کربلا کے جتنے شہیدوں کا دم ٹوٹنے کا ذکر ملے گا وہ کسی کا حسین کے زانوں پر ملے گا، حسین کی گود میں ملے گا، حسین کے سامنے ملے گا. قاسم اکیلا ایسا شہید ہے تاریخ نہیں لکھ سکی. قاسم کا دم کب ٹوٹ گیا، ایسے ٹوٹا گھوڑے دوڑنے، قاسم کا بدن چل ہو گئی مجلس. اللہ اکبر. تاریخ نہیں لکھ سکی کہ قاسم کی سانسیں کتنوں کے ختم ہوئی، گھوڑوں کی ٹاپیں، قاسم کی سانسیں. مگر عزیزان گرامی، ابھی مولا کائنات کی شہادت کی مجلس مسلسل آپ سنیں گے، عجیب غربت نظر آئے گی. ایک غربت امام کی یہ کہ جب مسجد سے گھر لے جائے جانے لگا علی کو، تو آپ جانتے ہیں کہ بیٹوں نے گلیم منگائی اور گلیم میں علی کو لٹایا اور چاروں طرف سے بیٹوں نے سہارا دیا. یہ کوفے کا علی ہے، بیٹے سہارا دے رہے ہیں، گلیم میں لٹا کے لے جایا جا رہا ہے. ابھی سانسیں باقی ہے مگر کربلا میں 13 برس کا علی ہے، گلیم نہیں. حسین نے چادر ملائی. اللہ اکبر. لاشا اٹھایا نہیں، لاشے کو جمع کیا. لاشا اٹھانا، لاشے کو جمع. باری الہ اس عبادت کو قبول کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد. کائنات میں جہاں جہاں مومنین بستے ہیں سب کی جان مال عزت آبرو ایمان کا تحفظ. بانی مجلس حاضران مجلس کے دلی مقاصد کو جو مومنین اس وقت قلیل ہیں اس ذکر کے صدقے ہم سب کو شفا کاملہ منتقم کربلا حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل ہم سب کو سرکار کے ناصروں میں شمار. آپ حضرات سے معروضہ ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر میر حسین علی مرحوم اور سیدہ زینب فاطمہ مرحومہ کے لیے
بسم اللہ